This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. ہم آپ کی انگلش بک 4 انگلش بک 5 کی ایکسرسائزز میں جو گرامر یوز ہوئی ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور میں اس پہ آڈیوز تیار کر رہا ہوں. 2 آڈیوز میں نے بنا کر بھیجی ہیں، سنگولر پلورل پہ اور ان کے ریگولر اور ارریگولر ناؤنس پہ. اب اگلی یہ تھرڈ یہ میں لفظ ویڈیو یوز کر گیا ہوں، یہ آڈیوز ہیں، ویڈیوز نہیں ہے، سوری. تو یہ جو آڈیو نمبر 3 ہے یہ میری ہوگی جینڈر ناؤنس کے اوپر موسٹلی، اور کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ ناؤنس کے اوپر. تو پھر یہ ناؤنس والا کانسیپٹ جو ہے یہ پورا آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. جتنا بھی آپ کی یہ بکس میں دیا ہوا ہے کلاس 4 اور کلاس 5 کی انگلش بک کی ایکسرسائزز میں، یہ پورا ڈیٹیل کے ساتھ میں نے کور کیا ہے. بلکہ یہ تو اگر بڑی کلاسز میں ٹیچرز پڑھانا چاہیں اپ ٹو کلاس 10 تو یہ آڈیوز ان کے کام بھی آئیں گی. تو چلیں جینڈر ناؤن سے شروع کرتے ہیں. تو جینڈر ناؤن کیا ہوتا ہے ڈیئر ٹیچرز؟ جینڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ the form of a noun that tells us whether it's male, female, both or neither. جینڈر ناؤن ہمیں یہ بتاتا ہے کیا یہ میل ہے یا یہ فیمیل ہے یا یہ دونوں ہیں، میل بھی ہے اور فیمیل بھی ہے، یا یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں. تو یہ 4 قسمیں ہو گئی ہیں جینڈر ناؤن کی. تو جو میل ہوتا ہے اس کو میسکولن کہتے ہیں، اور فیمیل کو فیمنن کہتے ہیں، اور جو دونوں ہوتے ہیں میل اور فیمیل دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے، اس کو کامن جینڈر کہتے ہیں. اور جو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا اس کو نیوٹر جینڈر کہتے ہیں. اب میں آپ کو ان کی کچھ مثالیں بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے کوئی ٹپس ہیں جو میں آپ کو تھوڑی سی دے دوں. جب بھی میسکولر ناؤن آپ یوز کریں گے تو اس کے لیے آپ ہی کا استعمال کریں گے، فیمینن کے لیے آپ شی کا استعمال کریں گے، اور نیوٹر جو ہے اس کے لیے آپ اٹ کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. اور جو کامن جینڈر ہے اس کے لیے یا آپ ہی کریں گے یا شی کریں گے یا دے کریں گے، ٹھیک ہے، یہ استعمال کریں گے. اب ہم چلتے ہیں ان کی ٹائپس جو 1 بائی 1 ہیں ان کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. مثلا میسکولن جو ہے، میسکولن میں مین جو ہے وہ میسکولن ہے، میل ہے. بوائے، فادر، بردر، کنگ، پرنس، انکل، ہسبینڈ، ٹھیک ہے. تو یہ سارے، سن، نیفیو، جینٹل مین، سر، مونک، ویٹر، ایکٹر، پولیس مین، بزنس مین، ہوسٹ، وزرڈ، لائن. یہ میں نے 20 ورڈز آپ کو بتائے ہیں، 20 ناؤنز. یہ سارے میل ناؤنز ہیں، میسکولن ہیں. اس کے بعد میں آپ کو فیمنن پہ آتا ہوں. ان کے فیمنن بتاتا ہوں. مین کا کیا ہے؟ وومن، گرل، مدر، سسٹر، کوئین، پرنسس، آنٹ، انکل کا آنٹ ہو گیا، وائف ہسبینڈ کا، ٹھیک ہے، ڈاٹر سن کا، نیس نیفیو کا، لیڈی، ٹھیک ہے، سر کی جگہ پہ میڈم، نن، ویٹرس ویٹر کی جگہ پہ ویٹرس، ایکٹرس ایکٹر کی جگہ پہ پولیس وومین، ٹھیک ہے، بزنس وومین، ہوسٹس، وچ، وزرڈ کی وچ WITCH وچ چڑیل، اور وزرڈ اس کا
میل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لائنس, لائن سے لائنس, تو یہ 20 میں نے آپ کو فیمنن بتا دیے, یعنی فیمیل. اب آتے ہیں کامن جینڈر, جو میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی ہو سکتا ہے. مثلا ٹیچر, آپ کہتے ہیں ہی از اے ٹیچر, شی از اے ٹیچر. ٹیچر میل بھی ہو سکتی ہے, ٹیچر فیمیل بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر یہ کامن جینڈر ہے, یعنی وہ میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل. اسٹوڈنٹ, اب ہی از اے اسٹوڈنٹ, شی از اے اسٹوڈنٹ. مثلا آپ کہتے ہیں اکرم از اے اسٹوڈنٹ, عائشہ از اے اسٹوڈنٹ, تو میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر, اب محمد اسلم از اے ڈاکٹر, شوکت خانم از اے ڈاکٹر, ٹھیک ہے. تو یہ میل اور فیمیل میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کو کامن جینڈر کہتے ہیں. ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, چائلڈ ہے, ہی از اے چائلڈ, شی از اے چائلڈ. پیرنٹ, اب میل پیرنٹ بھی ہوتا ہے, فادر جو ہے وہ میل پیرنٹ, اور مدر جو ہے وہ فیمیل پیرنٹ, ٹھیک ہے نا. اب وہ کوئی مرد ہے, آپ کہتے ہیں وہ کیا ہے, آپ کہتے ہیں ہی از مائی پیرنٹ. عورت کھڑی ہے, وہ کیا ہے, آپ کہتے ہیں شی از مائی پیرنٹ, یعنی وہ میری والدہ ہے. بیبی, اب ہی از اے بیبی, شی از اے بیبی. بیبی جو ہے میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل. فرینڈ, اب دوست بھی ہو سکتا ہے, سہیلی بھی ہو سکتی ہے. آپ کا فرینڈ ہے, لڑکے کا لڑکا فرینڈ ہوتا ہے, لڑکی کی لڑکی فرینڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو سنگر, اسی طرح سنگر میل بھی ہوتا ہے فیمیل بھی ہوتا ہے. ڈانسر میل بھی ہوتا ہے فیمیل بھی ہوتا ہے. آرٹسٹ میل بھی ہوتا ہے فیمیل بھی ہوتا ہے. پیوپل, شاگرد, میل بھی ہے فیمیل بھی ہے. آتھر, مصنف, میل بھی ہے فیمیل بھی ہے. لیڈر, میل بھی ہے, شی از اے لیڈر, ہی از اے لیڈر. کزن, ہی از اے کزن, شی از اے کزن, ہی از مائی کزن, شی از مائی کزن, ٹھیک ہے. پرنسپل, میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی ہو سکتی ہے. ایتھلیٹ, میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل ہو سکتی ہے. مینیجر, میل بھی ہو سکتا ہے, مینیجر فیمیل بھی ہو سکتی ہے. لائر, وکیل, میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی ہو سکتی ہے. جج, میل بھی ہو سکتا ہے فیمیل بھی ہو سکتی ہے. آپ کے پاس ہیں, آپ کی ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جو ہے وہ فیمیل ہے, جج جو ہے. اور سپریم کورٹ میں آپ کی 2 فیمیل ججز میرے ذہن میں آ رہی, ہو سکتا ہے کوئی تیسری بھی ہو. پھر ہے نیوٹر جینڈر, یعنی نیوٹر جینڈر کون سا ہے؟ اٹ ریفرز ٹو نان لیونگ تھنگس, نان لیونگ تھنگس. باقی سب ابھی تک ہم لیونگ تھنگس پہ تھے. یہ چوتھی کیٹیگری جو نیوٹر ہے, NEUTER, نیوٹر جینڈر, یہ نان لیونگ تھنگس کے لیے ہوتا ہے. یعنی نائدر میل نار فیمیل, نہ تو یہ میل ہے نہ یہ فیمیل ہے. مثلا ٹیبل, اب ٹیبل کیا ہے, نہ میل ہے نہ فیمیل ہے. چیئر, پین, بک, اسکول, کار, فین, موبائل, کمپیوٹر, بیگ, باٹل, بورڈ, روم, ونڈو, ونڈو کھڑکی. اب آپ کہیں گے یہ تو مؤنث ہے, نہیں, یہ آپ کی اپنی زبان میں مؤنث ہوگی, اردو میں. انگلش میں یہ کوئی مؤنث مذکر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یہ نیوٹر جینڈر ہوتا ہے, اس کا نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے. کلاک, ڈور, پینسل, ٹرین, کپ, پلیٹ, تو یہ آپ کے نیوٹر جینڈر ہو گیا. تو ہم نے دیکھا کہ جو جینڈر ناؤن ہے, جینڈر ناؤن یعنی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کیا یہ ناؤن جو ہے میل ہے یا فیمیل ہے, یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے, یا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں, ٹھیک ہے, نہ میل ہے نہ فیمیل. تو یہ 4 ٹائپس ہم نے پڑھی, میسکولن, فیمینن, کامن جینڈر اور نیوٹر جینڈر. تو اس کو آپ اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں, یہ آپ کی بک میں دیا ہوا ہے. آگے ہے کانسیپٹ, کسی ایک جگہ پہ ہلکا سا کہیں آپ کی کسی بک میں ہے ایبسٹریکٹ ناؤن کا. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کنکریٹ ناؤن, کنکریٹ یا میٹیریل ناؤن بھی اس کو کہتے ہیں, یعنی ایسی چیز جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں. مثلا ٹیبل ہے, ناؤن ہے, یہ کنکریٹ ناؤن ہے یا میٹیریل ناؤن ہے, اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, چھو بھی سکتے ہیں. گلاس ہے, ٹھیک ہے. پریئر میٹ ہے, جائے نماز ہے. روف ہے, کلاک ہے, فین ہے, ٹی وی ہے,
ٹیلی فون ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہے, باٹل ہے, میرر ہے, بک ہے, یعنی یہ سارے میٹیریل ناؤن ہیں کیونکہ ان کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, چھو بھی سکتے ہیں. کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں. وہ آپ کے آئیڈیاز ہیں, آپ کی فیلنگز ہیں, آپ کے ایموشنز ہیں, کوالٹیز ہیں, ٹھیک ہے, جن کو نہ یو کانٹ سی دیم اور ٹچ دیم, ٹھیک ہے, نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ ٹچ کر سکتے ہیں. تو کچھ ایگزامپلز میں آپ کو دے دیتا ہوں. ویسے تو بے شمار ایگزامپلز ہیں, مگر جیسے کنکریٹ ناؤن تو آپ ہر وہ ناؤن جو آپ کو نظر آتا ہے اور جس کو آپ چھو سکتے ہیں وہ کنکریٹ ہے. اور ایبسٹریکٹ جو نظر نہیں آتا, جس کو چھو نہیں سکتے, مثلا لو, محبت. آپ کو اپنے بھائی بہنوں سے, ماں باپ سے, بچوں سے بڑی لو ہے, محبت ہے. تو کیا لو کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ پکڑ سکتے ہیں, ہاتھ میں چھو سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہ پھر کنکریٹ ناؤن نہیں ہے, میٹیریل ناؤن نہیں ہے. اس ناؤن کو کہتے ہیں ہم ایبسٹریکٹ ناؤن. کیا؟ ایبسٹریکٹ ناؤن. اسی طرح آنیسٹی, ایمانداری. اب آنیسٹی, ایمانداری جو ہے یہ ایک کوالٹی ہے کسی بندے کی اور ناؤن ہے, مگر ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. ایبسٹریکٹ ناؤن ہے کیونکہ اس کو نہ آپ آنیسٹی کو دیکھ سکتے ہیں نہ آپ اس کو چھو سکتے ہیں. یو کانٹ سی اٹ اور ٹچ اٹ. وزڈم, دانش مندی. اب بتائیں, وزڈم جو ہے, جو دانش مندی ہے, وہ آپ کو نظر آتی ہے یا آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں؟ نو. تو وزڈم بھی ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. فیئر, خوف. بتائیں, فیئر جو ہے, خوف, یہ ناؤن ہے, ایبسٹریکٹ ناؤن ہے, کیونکہ خوف جو ہے وہ خوف کو آپ دیکھ نہیں سکتے کہ یہ کالے رنگ کا ہے خوف جو ہے, یہ سفید رنگ کا خوف ہے, یہ دو ٹانگوں والا خوف ہے. نہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نہ آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. بریوری, بہادری. یس, بہادری کس طرح کی ہوتی ہے, کہ کیا شکل ہوتی ہے اس کی؟ گول ہوتی ہے, اسکوئر شیپڈ ہوتی ہے, کس؟ نہیں. نہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ اس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں. انٹیلیجنس, ذہانت. بتائیں, ذہانت جو ہے, انٹیلیجنس ناؤن ہے اور ایبسٹریکٹ ناؤن ہے, کیونکہ انٹیلیجنس نہ دیکھی جا سکتی ہے نہ چھوئی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح اور بے شمار ہیں. بیوٹی, خوبصورتی. اب خوبصورتی جو ہے, آپ کہتے ہیں جی اس بلڈنگ کی بیوٹی دیکھو. بھی کیا دیکھو اس بلڈنگ کی بیوٹی, کیا نظر آتا ہے؟ اچھا, اس کار کی بیوٹی دیکھو, اس درخت کی بیوٹی دیکھو, اس سڑک کی بیوٹی دیکھو, اس شخص کی بیوٹی دیکھو. تو بیوٹی ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے جس کو آپ نہ ٹچ کر سکتے نہ آپ اس کو چھو سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں. تو ویسے آپ کی فیلنگ ہے ایک, یہ آپ کے اندر ایک ایموشن ہے جو آپ کو فیل ہوتی ہے کہ یہ چیز خوبصورت ہے. یہ کلاک بڑا بیوٹیفل ہے, اس کی بیوٹی جو ہے دیکھیں, یہ بڑا چمکیلا ہے اور اس کی بڑی سوئیاں بڑی خوبصورت ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ مگر آپ اس لفظ بیوٹی کو آپ نہ چھو سکتے. کلاک کو تو آپ چھو سکتے ہیں کیونکہ کلاک تو مٹیریل ناؤن ہے, مگر کلاک کی بیوٹی جو ہے وہ تو ایبسٹریکٹ ناؤن ہے, بیوٹی کو تو نہیں آپ چھو سکتے. تو یہ کچھ مثالیں تھیں. اچھا, اس کے اوپر میں نے آپ کے لیے لرننگ میٹیریل بھی تیار کیا ہوا ہے, یہ ریگولر ناؤن اور ارریگولر ناؤن, اور پھر آگے یہ جو جینڈر ناؤن میں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے, اور پھر ایبسٹریکٹ اور کنکریٹ ناؤن. اور اس کے اوپر میں نے پھر آپ کے لیے ایک جنرل کوئز اور ٹیسٹ بھی تیار کیا ہوا ہے تاکہ آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے فالو کریں. آنسر کی بھی ساتھ دی ہوئی ہے, اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میرا آڈیو لیکچر جو ہے ذرا چھوٹا بنا ہے, یہ چیزیں پچھلے آڈیو لیکچر میں کور نہیں ہو سکتی تھیں. تو میں نے آپ کو آپ کی بک کے اندر
جتنے بھی ناؤن کی ٹائپس یوز ہوئی ہیں ساری میں نے بتا دی ہیں. پچھلی آڈیوز جب میں نے لیسن 1 پڑھایا تھا اس میں آپ کو میں نے پراپر ناؤن، کامن ناؤن کا کانسیپٹ دیا تھا، کاؤنٹیبل ناؤن اور ان کاؤنٹیبل ناؤن کا کانسیپٹ دیا تھا، اور کولیکٹیو ناؤن کا کانسیپٹ دیا تھا. بے شمار مثالیں دی تھیں. اس کا لرننگ مٹیریل بھی میں نے بنایا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو ویب سائٹ پہ ملے گا. اور یہ جو میں نے ٹائپس آپ بتائی ہیں آپ کو، ریگولر ناؤن اور ارریگولر ناؤن کی، اور ساتھ جینڈر ناؤن کی، اور کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ ناؤن کی، اس کا بھی میٹیریل بنایا ہوا ہے. یہ بھی آپ کو لرننگ میٹیریل کے طور پر، ایکسپورٹنگ میٹیریل کے طور پر ملے گا ویب سائٹ پہ، ویف کی ویب سائٹ پہ یہ پڑا ہوگا. تو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں اس آڈیو کو. یہ بعض اوقات سلپ آف ٹانگ ہو جاتی ہے، میں آڈیو کو ویڈیو کہہ جاتا ہوں. اس طرح کی کوئی جو سلپ آف ٹانگ ہوتی ہے وہ ان ایڈورٹینٹ ہوتی ہے، تو اس کو آپ اگنور کیا کریں. ٹھیک ہے.